پاکستان انشاءاللہ دنیا کا ٹائگر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی دعاؤں سے، اور آپ نے جس طرح پہلے بھی تجزیے دیے ہیں، اہمیت کے حامل وہ تجزیے رہے ہیں۔ ہم نے بات کی افغانستان کے ساتھ، کوشش کی، ہم نے پہلے مذاکرات کرنے کی، اس کے بعد کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ہم نے لاتوں سے پھر اس کو منایا، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ بھی تھوڑا سا ٹھہر گیا ہے پاکستان کے اندر، اس حوالے سے بھی کافی امن آیا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو کردار ادا کیا اس تمام تر صورتحال میں، آج بلوچستان اور پاکستان جو ہے وہ بڑھ کر افغانستان کے اندر بھی ہمارا کافی ہولڈ ہے، اور وہ علاقہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں جو پالیسی رہی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر افغانستان کے ٹاپک پہ مزید کوئی اچھا تجزیہ نہیں دے سکتا۔ جاوید غفاری صاحب دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ کی طرف سے وہ ایک بلیسنگ ہے۔ وہ جب سے انہوں نے فیلڈ مارشل کا چارج لیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا انہوں نے چارج لیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے جو ہمارے جو ازلی دشمن تھے بھارت کو مارکہ حق میں جس طریقے سے سبق سکھایا ہے، اندرونی دشمنوں کو جس طریقے سے سبق سکھایا ہے، اور اب افغانستان جس کی ہم نے 40 سال میزبانی کی، افغانیوں کو ہم نے 40 سال اپنے ملک میں رکھا جب ان کا ملک حالت جنگ میں تھا، لیکن انہوں نے ہمیں کیا صلہ دیا؟ وہ ہمارے ملک میں دراندازی کرتے تھے، انوالومنٹ کرتے تھے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی تھی۔ یہ جو طالبان رجیم ہے، موجودہ طالبان رجیم، یہ ٹی ٹی پی کو جو ہے سپورٹ کرتی تھی، بی ایل اے کو سپورٹ کرتی تھی، بی ایل ایف کو سپورٹ کرتی تھی، اور یہی ٹی ٹی پی کے لوگ، بی ایل اے کے لوگ، بی ایل ایف کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے، ہماری امام بارگاہوں پر، ہماری مساجد پر، ہمارے اسکولوں پر، ہمارے معصوم بچوں کو شہید کرتے تھے۔ پاکستان نے متعدد بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ باز آ جائیں، آپ لوگ ہمارے ملک میں دراندازی نہیں کریں، نور ولی محسود کو ہمارے حوالے کریں یا اسے جو ہے اپنے ملک میں سبق سکھائیں، اللہ نظر کو ہمارے حوالے کریں، بشیر زیب کو ہمارے حوالے کریں۔ لیکن جو موجودہ طالبان رجیم بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت ہی نان سیریس اور غیر سنجیدہ لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے نا ہماری بات کو سیریس نہیں لیا، مجبور ہو کر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے، اپنے پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے ہم نے افغانستان میں اسٹرائک کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے وہاں پر بہت سے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے۔ آپ دیکھیں پورا رمضان المبارک کا مہینہ جب سے ہم نے آپریشن غزب للحق شروع کیا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی وہ افغانستان سے ہو رہی تھی، اور جب ہم نے افغانستان میں آپریشن غزب للحق شروع کیا ہے تو دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اب دہشت گرد جو ہے نا وہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر پا رہے ہیں۔